बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। शहीद लेफ्टिनेंट पाक नेवी सैयद यासिर अब्बास रिजवी आप सतारा बसालत हैं और आपको 22 मई 2011 को शहीद कर दिया गया। कराची के अंदर पाकिस्तान नेवल बेस पर 22 मई 2011 को रॉकेटों से हमला हुआ था और जो यासिर अब्बास थे वो उस हमले की जगह से कुछ लगभग 2 किलोमीटर दूर थे। लेकिन जब इनको इंटीमेशन मिली तो विदिन 3 मिनट्स ये वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने वहाँ पर देखा कि जो मौके के ऊपर गार्ड्स थे वो नहीं थे, वो साइड पर थे। ये इन्होंने इस वतन के लिए जमा मर्दी, हिम्मत और हौसले के साथ ये आगे बढ़े और इन्होंने उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया और तकरीबन 12 मिनट तक इन्होंने दहशतगर्दों को रोके रखा। और इस दौरान फिर रेस्क्यू सर्विसेज भी हुई, चीनी इंजीनियर्स वहाँ पर मौजूद थे, उनको रेस्क्यू किया गया और दीगर स्टाफ को भी वहाँ पर रेस्क्यू किया गया। इनके जो 12 मिनट थे वो 12 मिनट बहुत कीमती 12 मिनट थे। इन 12 मिनट्स के अंदर कई जानें जो हैं वो मज़ीद जाम शहादत नोश करने से बच गई, लेकिन लेफ्टिनेंट पाक नेवी सैयद यासिर अब्बास ने अपनी जान जो है इस वतन के लिए कुर्बान कर दी। ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी जुर्रत की बात है, वतन से मोहब्बत की बात है कि जब आपको उस बात की ट्रेनिंग भी ना हो कि दहशतगर्दों से आपने नंबर आजमा कैसे होना है। आप एरोनॉटिकल इंजीनियर थे बेसिकली, तो आपके पास वो दहशतगर्दी से निपटने की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आपने बेसिक ट्रेनिंग के होते हुए ही आपने उस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और अपनी जान वतन के लिए कुर्बान कर दी। आप बेटे हैं कर्नल सैयद जाफ़र अब्बास साहब के और आप अकलौते बेटे थे और अकलौते बेटे होते हुए आपने जो वालिद साहब की जानिब से भी तरबियत थी कि वालिद साहब ने भी बिल्कुल एक फ़ौज की ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजार रहे थे वो और गुजारी है, और उन्होंने भी बेटे को उसी तरह से ट्रेन किया था, तरबियत की थी कि बेटा जब कभी भी वतन के लिए जान कुर्बान करने की बात आए तो अपने आप को सफ़े अव्वल के अंदर खड़े करना। और फिर उनके बेटे ने उसी तरह से अपने आप को सफ़े अव्वल के अंदर खड़ा किया। आज मैं कर्नल लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास रिजवी को ख़ुसूसी तौर पर ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस प्रोग्राम को मैंने तश्कील दिया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं वालिद कर्नल सैयद जाफ़र अब्बास साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद कसूरी साहब, आप अमीर जमात इस्लामी हैं पंजाब के। कसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मैं लेफ्टिनेंट पाक नेवी जनाब सैयद यासिर अब्बास रिजवी साहब के वालिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सर सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा आपको भी, आपके बरखुरदार को भी, कि आपने जिस तरह से तरबियत की थी बिल्कुल उसका अमली मुजाहिरा उन्होंने कर दिखाया। आप ज़रा उसको वाक़यात की बुनियाद के ऊपर रोशनी डालिएगा कि आपने कब कब अपने बेटे को बाकायदा ये दर्स दिया था कि बेटा वतन के लिए जान कुर्बान करने का वक्त आए तो कभी पीछे मत हटना, और फिर उनका रिस्पांस क्या होता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का शुक्रिया, आपने ख़ास तौर पे आपके चैनल का शुक्रिया सच का, यानी ऐसे मौके पे भी याद रखना। आज उसकी 11वीं जश्न शहादत मैं कहता हूँ जी है। तो कहने का मकसद ये है, आपने जो सवाल किया मैं उसको दूसरी एंगल से देखता हूँ। वो अलबत्ता मुझे मोटिवेट करता था। सही, मतलब वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था कि अगर कभी उसको कोई ऐसी बात करता भी था ना कि मतलब हालात ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं, और वो तो दहशतगर्दी की वेव का ज़माना पूरा था, पीक पे था। वो उल्टा ये कहता था कि आप क्यों घबराते हैं, हम तैयार हैं बिल्कुल। मतलब ये इस तरह के उसके जवाब होते थे। और जहाँ तक वो तैयार था शहादत के लिए या इस तरह के किसी भी एक्शन के लिए, उसने अपने जो साथी थे वहाँ पे, यानी कोर्समेट्स कहते हैं या सीनियर या जूनियर या अपने रिश्तेदार, मेरे बड़े भाई वहाँ कराची में थे, उनके जो बेटे थे उनमें से 2 बेटे इसके बराबर के थे तकरीबन, थोड़े से प्लस माइनस एज में थे। तो वो उनको गाए बगाहे अपनी इस तरह के नज़रियात, जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत वाले नज़रियात, शहादत वाले नज़रियात, आर्मी की और नेवी की यूनिफॉर्म से मोहब्बत करने वाले नज़रियात, दीन से मोहब्बत करने वाले नज़रियात, वो अक्सर बयान करता था। ठीक, अक्सर। और यहाँ तक होता था कि इसके जो कोर्समेट्स थे वो निस्बतन फ्री होते हैं, आपस में बड़ा टाइम गुजारा होता है, तो यहाँ तक कहते थे कि आप क्यों ऐसे हर वक्त करते रहते हो यार, क्यों आप एरोनॉटिकल इंजीनियर, आपके पास
شہادت کا کوئی ایسا موقع جنرلی مطلب نظر اس سے پہلے بہت کوئی کم ایسا ہوتا ہے. واقعہ ہوا بھی ہاں، نہیں تھا ٹھیک. جو جیسے ہوا تھا نیوی میں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ان کے ہسٹری میں موجود نہیں تھی کوئی ایسی بات. وہ کہتے تو اس کے باوجود وہ ان کو کہتا رہتا تھا کہ میں یعنی جب مجھے موقع ملا تو میں نہیں چھوڑوں گا. اور ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو کہ 2 دن پہلے اس نے اپنے جو اس کے کمرے میں جو 2-3 اس کے ساتھ لوگ رہتے تھے، افسر رہتے تھے، ان کو اس نے کہا کہ میں شہید ہوں گا اور ایسے شہید ہوں گا جس طرح وہ ایکٹ کر کے بتایا جیسے وہ شہید ہوا کہ ایسے دہشت گرد ہوں گے، حملہ کریں گے اور میں ان سے مقابلہ کروں گا اور مجھے یہاں گولیاں لگیں گی اور میں اس طرح گروں گا. پھر وہ گرا. اچھا 2 دن پہلے یہ ہمیں اس کے جو اس کو نظر آ رہا تھا. مطلب اس نے ایکچولی میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ میری کافی شہداء کی فیملی سے، بچوں کے والدین سے جو شہید ہوئے ہیں، ان سے کافی زیادہ انٹریکشن رہا ہے میرا. وہ ان میں سے آلموسٹ ہر کسی نے یہ بتایا کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اس نے کنوے کر دی تھی یہ بات ان کے بچوں میں سے، مطلب جو اس کے والد تھے، والدہ تھے، بہنیں تھے، جو ان سے کہ وہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ ایسے ہوگا تو میں یہ کر دوں گا، تو میں یہ مطلب وہ کچھ نہ کچھ انڈیکیٹ کرتا رہا تھا. جذبہ شہادت اوروں کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ مجھے ایک کامن چیز ایسی لگی کہ جو شہید کی طرف، شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ایسی ایک چیز اس کے پاس ہوتی ہے جو وہ کنوے کرتا ہے انڈائریکٹ. دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دوسرے سمجھ نہیں سکتے، تو اس لیے اس میں جب واقعہ ہو جاتا ہے پھر آپ ریلیٹ کرتے ہیں وہ باتیں، وہ چیزیں جو اس نے کہی ہوتی ہیں، جو ایکشن کیے ہوتے ہیں. تو اس میں اس نے جب بتایا تو اس کے دوستوں نے بھی یہی کہا کہ کیسے ہوگا، لیکن 2 دن بعد ایگزیکٹلی اسی طرح وہ شہید ہوا. تو اس کے جو دوست تھے یا اس کے کورس میٹس تھے، جو اس کے کزنس تھے وغیرہ، وہ سارے بس بعد میں پھر بتایا کرتے تھے کہ وہ یہ کیسا کیا کہ گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. میں جاوید قصوری صاحب آپ سے سر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس سارے معاملے میں ظاہر ہے خراج تحسین پیش کریں. ایک شہید جو ہے وہ اس کا مقام بہت بڑا ہے اور اتنا وسیع اور اتنا بڑا مقام ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی اس کا مقام اور مرتبہ نہ صرف دنیا میں قائم رہے گا بلکہ آخرت میں بھی اس کو اسپیشل پروٹوکولز ہیں. تو اس وطن کے لیے جان قربان کرنے والوں میں ایک نام شہید سید یاسر عباس رضوی کا بھی ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان بھائی بہت شکریہ. آج آپ نے بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے اور ایک شہید کے والد محترم آج ہماری مجلس کا حصہ ہیں. میں کرنل صاحب کو ان کے بیٹے کی شہادت پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میرے لیے ان کے جذبات بڑے ہی قابل قدر ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت پہ برسی نہیں مناتا، میں بیٹے کی یوم شہادت پہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں، جشن مناتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے اور پھر وہ اولاد اللہ کے راستے میں وطن پہ قربان ہو جائے اور پھر شہادت کے مرتبے اور نظریے کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان ہو. اس سے بڑی سعادت کو ہو نہیں سکتی. اور یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تو آپ اپنے دست مبارک اٹھا کے فرماتے اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا. اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرمانا اور مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا. سبحان اللہ. یہ جو یاسر بھائی کی شہادت ہے وطن کے اوپر، سچی بات یہ ہے کہ آپ قیام پاکستان کے بعد سے لے کے تو آپ 5 صدی کا سفر دیکھ لیں، آپ کے ملک کا دفاع، ملک کی بقا اور اس ملک کا تحفظ انہی شہداء کے مقدس لہو کی برکت سے ہی اس ملک کی بقا ہے. وہ شہداء تحریک پاکستان کے ہوں، وہ شہداء 1948 کے ہوں، وہ شہداء 65 کے ہوں، 71 کے ہوں، یا اس سے بھی آگے چلیے وہ شہداء جو بنگلہ دیش میں جنہوں نے پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے قربانیاں دیں، وہ شہداء پاکستان کی فوج کے ہوں یا بنگلہ دیش کی سرزمین پہ وہ 10,000 نوجوان شہداء جنہوں نے پاکستان کو ایک رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، یا آپ آگے چلیے وہ شہداء جو آج کشمیر کی سرزمین پہ
गुज़श्ता पौन सदी से अपनी आज़ादी और पाकिस्तान की मोहब्बत की खातिर बिल्कुल ठीक। वो अपनी नस्लें कुर्बान कर रहे हैं। तो ये जो शुहदा हैं, ये शुहदा दर हकीकत इस नज़रिए के लिए हैं, इस मुल्क की बका के लिए हैं और उस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। और रसलान भाई, मैं एक बात और आपसे अर्ज़ करूँ कि इस मुल्क का दिफा यकीनन हमारी पाकिस्तान की फ़ौज के पास है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास जहाद का नज़रिया और शहादत की तमन्ना, यही वो ताकत है जो पाकिस्तान की फ़ौज को ताकतवर बनाती है, कोई शक नहीं। और मैं इससे अगली बात कहना चाहता हूँ प्लीज। कि ये जहाद का नजरिया सिर्फ पाकिस्तान की फौज के लिए नहीं है। हमें इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है वो ये है कि इस उम्मत का एक एक फर्द, इस उम्मत का एक एक नौजवान, इस उम्मत का एक एक मर्द और औरत, उसके लिए लाजिम है कि वो जहाद का जज्बा अपने दिल में रखता हो और वो शहादत की आरजू अपने दिल में रखता हो। मैं इस सिलसिले में सिर्फ कर्नल साहब के लिए इत्मीनान के लिए कहना चाहता हूं कि इन शुहदा के लिए जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी दी हो, कुरान उनके बारे में क्या कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इन लोगों को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है और अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई शक नहीं है कि वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं कुसुरी साहब एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर शहीद सैयद यासर अब्बास रिजवी साहब के वालिद साहब जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल सैयद जाफर अब्बास साहब, उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं शहीद सैयद यासर अब्बास रिजवी साहब के मुतालिक, जो कि कराची मेहरान बेस के वाक़े के अंदर शहादत जिन्होंने नौश फरमाई थी, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, उनके वालिद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, मैं चाहूँगा कि शहदा को आपने ओवरऑल ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी कुछ अशार जो हैं वो लिखे हैं, एक तो आपने वो पेश करने हैं, दूसरा शहीद यासर से मुतल्लिक जुड़ी हुई कुछ यादें मैं चाहता हूँ कि उनका बचपन कैसा था और पढ़ाई में वो कैसे थे और आगे बढ़कर बहनों के साथ उनका रवैया कैसा था, आपके कितने ताबेदार थे। और नॉर्मली होता ऐसा है कि बच्चे जो हैं वो एक स्टेज तक तो कोशिश करते हैं कि अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, क्या शहीद यासर भी ऐसे थे? ये जो आपने बात की है, मुझे बड़ा पूरा एक खाका जहन में आ गया। पूरा खाका क्या, बस एक समझे कि एक पूरी फिल्म हाँ जी जहन में आ गई। यासर इंतहाई यानी इंटेलिजेंट बच्चा था, बहुत ही इंटेलिजेंट, यानी गॉड गिफ्टेड उसके अंदर एक ऐसी सलाहियत थी कि पढ़ाई के मामले में ख़ास तौर पे और वैसे भी बाकी मामलात में भी, दोस्त अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ, सारा बहुत ही एक यानी डिसेंट वे के अंदर ट्रीट किया करते थे। बहुत ही पढ़ाई में वो आउटस्टैंडिंग बच्चा था, उसके लिए फर्स्ट सेकंड आना कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक। और एक बात मुझे छोटी सी और भी याद आई, वो क्लास 3 में था या क्लास 4 में था, उसको एक दफ़ा उसने जो इनके टर्म टेस्ट होते हैं ना, 3-3 महीने बाद टेस्ट होते हैं, तो उनकी रिपोर्टें पेरेंट्स से साइन होती हैं, तो वो मेरे पास रिपोर्ट साइन कराने के लिए लाया, तो मैंने उसको साइन कर दिया। शायद फर्स्ट था या सेकंड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था भाई, फर्स्ट या सेकंड। तो मैंने साइन किया तो पिछले सफ़े पे मेरी नज़र पड़ी, मतलब पिछले जो सेमेस्टर की जो उसकी रिपोर्ट थी, तो उसमें मेरे साइन नहीं हुए थे, उसमें भी वो फर्स्ट या सेकंड था। तो मैंने कहा, बेटा आपने मुझसे पिछली भी साइन नहीं कराए, आप क्यों कराने आए हो, पहले भी नहीं कराए? तो कहते टीचर ने कहा था कि करा लेना। तो मैंने कहा टीचर ने पहले क्यों नहीं कहा? कहते असल में टीचर ने तो कहा था, मैंने सोचा क्या साइन कराने को बड़ा काम करूंगा। मतलब मुझे अभी उसके अल्फाज अभी भी याद पड़ गया, एग्जैक्ट याद है। तो क्लास 3 से ही वो कोई इस चीज के नहीं था, जैसे आपने बात की ना कि उसके लिए ये अचीवमेंट नहीं थी, कोई अचीवमेंट नहीं थी, वो उसके लिए पढ़ाई करना, ये करना, वो ऐसे था जैसे समथिंग बेटर, नहीं बड़ा स्पेशल, बेटर भी समथिंग स्पेशल, बड़े स्पेशल। यानी हम चाय पीते हैं रूटीन में, यानी इस तरह से उसके लिए पढ़ाई की जो थी बातें वो ये थी। अपनी बहनों को पढ़ाता था वो, एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी उससे जो इमीडिएट ना, साल एक बड़ी थी, एक 1.5 साल 2 साल छोटी थी। अच्छा। वो उनको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाता था, तो वो जब कुछ चीज़ें उससे क्वेश्चन करके या ना समझ आती तो उस पर वो जब पूछती थी उससे पूछती थी तो वो आगे डांट देता था कि तुम्हें ये भी समझ नहीं आता। अच्छा।
مطلب اس کی لیول یہ تھی کہ ایج فیلوز ہیں اور اس کا لیول بہتر ہے بہت زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک دفعہ میں کراچی میں پوسٹنگ تھی ملیر میں, تو اس کے کچھ دوست تھے 2-3, انہوں نے مل کے ایک ٹیوشن رکھنے کا ارادہ بنایا آپس میں. تو یاسر کو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. خیر پھر وہ ہوا یہ کہ جو ٹیچر جس سے انہوں نے ٹیوشن پڑھنی تھی وہ اور ہمارا گھر بڑا نزدیک تھا, تو اس نے مجھے کہا بابا وہ میرے باقی دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیوشن رکھنی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے گھر میں ہم اس میں یاسر کے کمرے میں ہم اگر سارے پڑھ لیا کریں ٹیوشن آ کے, تو میں کوئی مسئلہ نہیں, پڑھ لیا کرو. خیر اس نے ٹیوشن جیسے ہوتی وہ 3-4 دوست آتے تھے, وہ ٹیچر آتا تھا, پڑھائی شروع ہو جاتی تھی, کرتے تھے. ایک دن میں نے ٹیچر کو دیکھا, وہ میں ایسی کھڑکی سی تھی تو وہ باہر لان سا تھا, تو گیٹ سے وہ چلے گئے سب, تو آفٹر 10 منٹس وہ واپس آ رہا تھا. تیسرے دن پھر میں نے دیکھا اس کو, جب وہ چلا گیا تیسرے دن گھنٹے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے چلا گیا. پھر میں نے یاسر کو بلایا, میں نے کہا بیٹا یہ ٹیچر 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں, جب سب چلے جاتے ہیں تو یہ واپس آتا ہے, تو کیا بات. کہتا نہیں بابا وہ ایسے بس وہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں دیکھو, ایک دفعہ ہو 2 دفعہ, تیسرا دن مسلسل, اور 3rd کنزیکٹیو 3 دن نا. تو جب میں نے تھوڑا سا انسسٹ کیا تو وہ کہتا ہے بابا اصل میں وہ ٹیچر اور میں بیٹھ کے اگلے دن کے لیکچر کی تیاری کرتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہ اس میں کہتا ہے بابا وہ ٹیچر کا معاملہ تھا, تو میں ذرا وہ جو عزت رکھنے کے لیے نہیں سمجھ گیا. بالکل. تو کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں کیمسٹری فزکس اور جو بھی اس کے, تو وہ ایکویشنز حل کرتے تھے. تو مجھے کہتا ہے وہ یاسر کو کہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی, تو آپ میں اگر کر لیا کروں ایسے, تو میں نے کہا کر لیا کریں. تو وہ آ جاتا تھا اتنا میں. اور پھر وہ کلاس میں کبھی کبھی ٹیچر بھی جیسے وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں جا کے, اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کویشچن سالو کرو بورڈ کے اوپر. جیسے وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیچر پیچھے بیٹھ گئے اور یاسر کو بھیجا جی یہ کویشچن آپ سالو کرو. تو اس حد تک وہ بریلینٹ تھا اور انٹیلیجنٹ تھا. بالکل. اور اپنے دوستوں میں فادر آف کیمسٹری کے نام سے, لیول اس کا بہت فادر آف کیمسٹری کے لیول سے تھا. بالکل ٹھیک مانا جاتا تھا. میں شاعری پھر اگلے بریک میں آپ میں پوچھتا ہوں. میں قصوری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. قصوری صاحب, آپ چونکہ ایک سیاستدان بھی ہیں اور سیاست سے آپ کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی گلی کوچوں سے شہداء جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں, ہر جگہ سے ہمیں ملتے ہیں شہداء. ہر گاؤں ہر دیہات سے ہمیں کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے جس نے جان قربان کی ہو وہ شہید ہمیں ملتا ہے. نارملی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ سیاستدان ہمارے ملک کا شاید سیاسی ڈھانچہ ایسا ہے کہ سیاستدان جب کبھی بھی اپنے مفادات کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیس پہنچ رہی ہے تو یہ سب سے پہلے فوج کو ملائن کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرتے ہیں. جبکہ پاکستان کی فوج کا کردار یہ ہے کہ آج اگر اس ملک کے اندر امن ہے تو وہ انہی جوانوں کی, انہی شہداء کے خون کی برکت سے ہے. مجھے یاد ہے میں کرنل صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ مجھے عراق جانے کا اتفاق ہوا, تو مجھے ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کی تباہی اور بربادی کے آثار آج جنگ ختم ہونے کے 15 سال 20 سال کے بعد بھی نظر آئے. یعنی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پر نظام تباہ حال ہے, آج بھی تباہ حال ہے. تو پاکستان کے اندر ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے, اس کے باوجود کہ ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے لیکن ہم پھر بھی تنقید کرتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم اپنی فوج سے بے پناہ محبت کرتی ہے. بالکل. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ہماری فوج نے قیام پاکستان کے بعد سے لے کر کے بہت قربانیاں دی ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ سیاستدان فوج کے اس کردار کو پوری طرح سے قبول کیوں نہیں کرتے یا اس کے اوپر ایک تنقید کرتے ہیں, اور یہ آج کی نہیں 75 سال کی کہانی ہے. جی دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک پہلو تو سیاستدانوں کا ہے. ہاں, سیاستدانوں کا پہلو یہ ہے کہ اس ملک کو جس طرح کی امانتدار اور دیانتدار لیڈرشپ چاہیے تھی سیاست کے میدان میں, ارسلان بھائی بدقسمتی سے پاکستان کو وہ میسر نہیں آ سکی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ جو انہوں نے خود کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو بدقسمتی سے ان کے بعد پاکستان ان کھوٹے سکوں کے ہتھے چڑھ گیا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تاریخی طور پہ کچھ حقائق کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری فوج نے بھی
مارشل لاؤں کی کہانی کی مارشل لا بات کی آپ کر رہے ہیں، صورت بالکل میں جو ٹھیک ہے، اقدامات کیے وہ نہیں ہونے اس کے چاہیے، وہ نہیں ہونے چاہیے ہاں، تھے۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، میں اپنی اس پاکستان کی فوج سے محبت کرتا ہوں جو بارڈر کی حفاظت کرے، جو بارڈر کے اوپر نگرانی کرے، جو میرے جو ملک اپنی کا دفاع ڈیوٹی- کرے، اپنی جو ڈیوٹی سر اپنے انجام دے، مورچے بالکل کے ٹھیک اوپر ہے، اپنی پوری ڈیوٹی کے ساتھ کھڑی ہو۔ لیکن اگر میری فوج اس مورچے کو چھوڑ کر کے وہ کسی اور مورچے میں آئے گی ہاں، تو اس وقت میرا خیال یہ کہ یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لہٰذا ہم اپنی پاکستان فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سیاستدانوں کو جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے فوج کے اوپر تنقید کرتے نہیں ہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کردار ادا نہیں کرنا وہ چاہیے، نہیں کرنی بالکل ٹھیک ہے۔ چاہیے، مجھے ایک بریک پہ وہ جانا نہیں کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک اور ہو اس گیا۔ کے میں لیے بریک پہ جانا چاہتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کرنل صاحب نے کچھ اشعار لکھے ہیں، ان کے وہ اشعار بھی جو ہیں وہ ان سے سنیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کرنل صاحب آپ کے پاس کچھ اشعار ہیں؟ میرے ایک کچھ دوست ہیں، انہوں نے یاسر کے بارے میں کچھ اشعار لکھے، کچھ عزیزوں نے لکھے، تو وہ ہیں لکھے تو بہت سارے ہیں، تو میں نے چند ایک چار آپ ایک سلیکٹ بالکل کیے۔ جی۔ ان سے اشعار بیان کرنے سے پہلے میں ایک یاسر کا ایک پیغام تھا جو بچے فیس بک کے اوپر اپڈیٹ کرتے ہیں اپنا سٹیٹس، تو اس نے آخری شہادت سے ایک رات پہلے ہارڈ ٹو بیئر انبیئربل نیڈ گٹس، واہ واہ، ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے لیکن پھر اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ کوئی شک یہ اس کا لاسٹ پیغام تھا جو اس نے یعنی شہادت سے ایک ایک دن رات پہلے، پہلے۔ ایک رات پہلے، بالکل ٹھیک۔ میں کچھ شعر، قصوری صاحب آپ کی بھی اجازت، جی بالکل اجازت ہے۔ آپ کی بھی اسلان، آپ کی بھی اجازت۔ سر پلیز۔ توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے، رکھ کر جان ہتھیلی پہ وہ لڑتے ہیں عدو سے، عباس کا نوکر ہوں، شجاعت کا دھنی ہوں، یاسر نے یہ پیغام لکھا اپنے لہو سے۔ واہ واہ، یہ جو شہادت کے بارے میں تمام شہیدوں کے لیے ہے، کیونکہ لکھا اس نے یاسر کا نام ہے کہ اس لیے ادروائز سمبولک ہے یاسر کا نام، بالکل ٹھیک۔ ادروائز سب شہیدوں کے لیے۔ ظلمت شب سے عقیدت ہی نہیں تھی اس کو، غیر کے ذکر سے رغبت ہی نہیں تھی اس کو، نسل قابیل سے قربت ہی نہیں تھی اس کو، بھاگنے والوں سے نسبت ہی نہیں تھی اس کو، اپنی منزل پہ ڈٹا رہنا ہی مسروری تھی، یاسر عباس کے یہ خون کی مجبوری تھی۔ واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، یہ ہر شہید کے خون کی مجبوری ہے، واہ جب وہ اپنی منزل پر ڈٹا رہتا ہے نا تو وہ اس کے لیے مسروری کا باعث ہوتا ہے۔ ڈٹا رہنا مسروری تھی، جی بالکل ٹھیک، خوشی تھی اس کی۔ واہ واہ۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور قصوری صاحب اس وقت بھی ایک خاص مہم چلائی جا رہی ہے اگینسٹ آرمی، اور لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مقصد اپنا پولیٹیکلی اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے۔ یعنی ہر بار اگر کسی کو ملائن کیا جاتا ہے، کسی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، یا کسی سے آپ نے کوئی اسپیشل قسم کے اپنے جو ہیں وہ فیورز لینی ہے، تو آپ یہ تمام کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا کمپینز چلائی جاتی ہیں، تو اس سے اس سرحد پہ کھڑے ہوئے جوان کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوتا سر؟ فوج ہمارے ملک کا ایک طاقتور ادارہ ہے، اور جب آپ کسی نیشن کے اندر ایک طاقتور ادارہ ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ ٹھیک کر رہے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جا رہی ہوں گی، اور اگر آپ بصیرت ادارہ کوئی مسٹیک کر رہے ہوں گے اور وہ کوئی انڈیویجول کر رہا ہوگا، تو بہرحال وہ پھر اس کے اثرات بھی ظاہر سی بات ہے۔ اس کی ایگزامپل ایک ماشاءاللہ کے اعتبار سے لی جا سکتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ذرا اس سے بالاتر ہو کر اگر غلطیاں سیاستدانوں نے کی ہیں تو آج ہمیں کہنا چاہیے کہ سیاستدانوں نے یہاں غلطیاں کی ہیں۔ میں عرض اچھا قصور صاحب، ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات میں، ایک ارسلان بھائی، ایک منٹ، اور اگر یہ غلطی تاریخ میں کہیں فوج سے ہوئی ہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہاں ہم سے یہاں مسٹیک بالکل ایسے ہی ہے۔ مثلاً میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں نا، تو اگر ایوب خان کے مارشل لا میں جماعت اسلامی کے اوپر پابندی لگی اور جماعت اسلامی کو کالعدم قرار دیا گیا، وہ تو جا کے پھر عدالت نے اس کو جا کے جو ہے وہ اس کو بحال کیا۔ اس طرح سے اور کئی چیزیں ہیں۔ میں ناظرین اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام شہداء کو جو ہے
وہ ان کی عظیم قربانیوں کو قبول کرے، اور جب کبھی وطن کے لیے جان قربان کرنے کا وقت آئے تو ہم بھی اپنی جان جو ہے وہ اس وطن کے لیے قربان کرنے والوں میں صف اول میں کھڑے ہوں۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔